حماس کا آج 3 یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کرنا خوش آئند۔ یوکرین کو ٹام ہاک میزائل دینے پر غور نہیں کر رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ نائجیریا پر ایک بار پھر حملے کی دھمکی دے دی۔ کہا وہاں بڑے پیمانے پر مسیحیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ زمینی کارروائی یا فضائی حملے ممکن ہیں۔ ماضی میں چین سمیت کئی ممالک نے ٹیرف لگا کر ہمارا استحصال کیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ جنگ بندی کا مکمل نفاذ اور استحکام فورس کی تعیناتی۔ غزہ میں پائیدار امن کے لیے ترکی میں آج اہم اجلاس۔ پاکستان سمیت 8 ممالک شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اجلاس میں سیز فائر کے اگلے مرحلے پر غور۔ مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی انخلاء، انسانی امداد کی فراہمی اور غزہ کی تعمیر نو پر زور دیا جائے گا۔ پاکستان کا فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور امن و انصاف کی بحالی کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم۔ غزہ اور مغربی کنارے کے لیے مشترکہ حکومت ناگزیر۔ 2 ریاستی حل کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا CNN کو انٹرویو۔ فلسطینی اتھارٹی فلسطینیوں کی واحد نمائندہ۔ عبوری ٹیکنوکریٹ کمیٹی پر مشاورت جاری ہے۔ غاصب فوج کے غزہ سٹی پر حملے جاری۔ 24 گھنٹے میں مزید 3 شہادتیں۔ مغربی کنارے میں کریک ڈاؤن، 25 فلسطینی گرفتار۔ جنوبی لبنان میں گاڑی پر میزائل حملہ، 4 افراد جان سے گئے۔ حماس نے مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ڈیڈ باڈیز تل ابیب منتقل۔ صہیونی وزیر اعظم کی ہر دھرمی۔ کہتے ہیں غزہ میں حماس کے ٹھکانے اب بھی موجود، انہیں ہر صورت ختم کیا جائے گا۔ اپنی فوج کا تحفظ کریں گے۔ امریکی دوستوں سے اجازت نہیں مانگ رہے، انہیں صرف بتا رہے ہیں۔ سیز فائر کے نفاذ سے اب تک اسرائیلی فوج 236 فلسطینیوں کی جان لے چکی ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے نیتن یاہو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور نسل کشی کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایران کا جوہری تنصیبات کی دوبارہ اور مضبوط تر تعمیر کا اعلان۔ ایرانی صدر کہتے ہیں ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا ارادہ تھا نہ ہے۔ سپریم لیڈر ایٹم بم کے خلاف فتویٰ دے چکے۔ مسعود پزشکیان کو ایٹمی توانائی ادارے کے دورے پر تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ۔ حکومتی ترجمان کے مطابق تہران کو جوہری پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کا پیغام ملا ہے۔ افغانستان میں 6.4 شدت کا زلزلہ، کئی علاقے لرز گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان کا علاقہ خلم اور گہرائی 27 کلومیٹر تھی۔ جھٹکے تاجکستان اور ازبکستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ پشاور میں یونیورسٹی روڈ پر تھانہ CTD میں بارودی مواد پھٹنے سے دھماکہ، 1 اہلکار شہید، نماز جنازہ ادا۔ 2 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ دھماکے سے عمارت شدید متاثر، ایک حصہ منہدم۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق شارٹ سرکٹ کے باعث مال خانے میں رکھا بارودی مواد پھٹ گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا نوٹس، IG سے رپورٹ طلب۔ سہیل آفریدی کو دہشت گرد بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت لاہور میں موجود ہی نہیں تھے۔ خیبر پختونخوا کے وزراء کی پریس کانفرنس۔ ریڈیو پاکستان پشاور پر حملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان۔ بولے وزیر اعلیٰ سے متعلق جھوٹ بولنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ احتجاج، جلسے، جلوس اور اجتماع نہیں ہوگا۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 نومبر تک توسیع۔ کسی قسم کے اسلحہ کی نمائش نہیں ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق جلوس اور دھرنے دہشت گردوں کے لیے آسان ہدف ہو سکتے ہیں۔ شرپسند عناصر عوامی احتجاج کا فائدہ اٹھا کر مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے ریاست مخالف سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں جرائم کی شرح کم ہو گئی، امن بحال ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ساہیوال کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے گفتگو۔ کہا پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی بحالی روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ۔ تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس ہی مسلم لیگ نون کا اصل ایجنڈا ہے۔ ملاقات میں امن و امان کی صورتحال اور عوامی فلاح کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آزاد کشمیر کی پیچیدہ سیاسی صورتحال کی گتھی سلجھ نہ سکی۔ پیپلز پارٹی وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا سکی، نہ ہی امیدوار سامنے لا سکی۔
4 امیدواروں کی وزارت عظمیٰ کے لیے لابنگ، جالوں کا مسلم لیگ نون کے ساتھ شراکت اقتدار کے فارمولے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ سندھ میں نااہل اور کرپٹ لوگوں کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی شدید تنقید، بولے 25,000 لوگوں کے لیے یونیورسٹی روڈ کو تباہ کر دیا گیا، صوبائی حکومت اور قبضہ میئر کراچی کے عوام کے لیے مصیبت بن چکے۔ کراچی والوں کے 24 گھنٹوں میں 3,283 چلان، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 1,992، تیز رفتار ڈرائیونگ پر 104، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر 761 چلان، سگنل توڑنے پر 119 اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنے پر 87 چلان ہوئے۔ لاہور میں ایم اے او کالج موڑ پر ٹریفک حادثہ، ٹرک رکشہ پر الٹ گیا، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی، مرنے والوں میں میاں، بیوی، بیٹا اور بہو شامل۔ کراچی میں ایس آئی یو کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت، ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے 6 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، ملزم اے ایس آئی عابد شاہ اور پولیس کانسٹیبل آصف زیر حراست، 4 مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، نوجوان جاں بحق، افتخار کی لاش اسپتال منتقل، ملیر الفلاح میں نامعلوم ملزمان کا شہری پر بدترین تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، ایس ایس پی کورنگی کا نوٹس، ملزمان کی تلاش جاری۔ سندھ میں قاتل مچھر کے وار جاری، حیدرآباد میں ڈینگی سے مزید 2 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 26 ہو گئی، 24 گھنٹے میں 793 کیسز رپورٹ۔ بھارت نے پہلی مرتبہ ویمنز ورلڈ کپ جیت لیا، فائنل میں جنوبی افریقہ کو 52 رن سے شکست، پروٹیز 299 رنز کے تعاقب میں 246 رنز پر ڈھیر، افریقی کپتان کی سنچری رائے گاں، دیپتی شرما نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ جنگ بندی کا مکمل نفاذ اور استحکام فورس کی تعیناتی، غزہ میں پائیدار امن کے لیے ترکی میں آج اہم اجلاس، پاکستان سمیت 8 ممالک شریک ہوں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے، اجلاس میں سیز فائر کے اگلے مرحلے پر غور، مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی انخلاء، انسانی امداد کی فراہمی اور غزہ کی تعمیر نو پر زور دیا جائے گا، پاکستان کا فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور امن و انصاف کی بحالی کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم۔ غزہ اور مغربی کنارے کے لیے مشترکہ حکومت ناگزیر، 2 ریاستی حل کے سوا کوئی متبادل نہیں، قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا CNN کو انٹرویو، فلسطینی اتھارٹی فلسطینیوں کی واحد نمائندہ، عبوری ٹیکنوکریٹ کمیٹی پر مشاورت جاری ہے، غاصب فوج کے غزہ سٹی پر حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 3 شہادتیں، مغربی کنارے میں کریک ڈاؤن، 25 فلسطینی گرفتار، جنوبی لبنان میں گاڑی پر میزائل حملہ، 4 افراد جان سے گئے۔ حماس نے مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی، ڈیڈ باڈیز تل ابیب منتقل، صہیونی وزیر اعظم کی ہر دھرمی، کہتے ہیں غزہ میں حماس کے ٹھکانے اب بھی موجود، انہیں ہر صورت ختم کیا جائے گا، اپنی فوج کا تحفظ کریں گے، امریکی دوستوں سے اجازت نہیں مانگ رہے، انہیں صرف بتا رہے ہیں۔ سیز فائر کے نفاذ سے اب تک اسرائیلی فوج 236 فلسطینیوں کی جان لے چکی ہے، ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے نیتن یاہو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور نسل کشی کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایران کا جوہری تنصیبات کی دوبارہ اور مضبوط تر تعمیر کا اعلان، ایرانی صدر کہتے ہیں ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا ارادہ تھا نہ ہے، سپریم لیڈر ایٹم بم کے خلاف فتویٰ دے چکے، مسعود پزشکیان کو ایٹمی توانائی ادارے کے دورے پر تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ، حکومتی ترجمان کے مطابق تہران کو جوہری پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کا پیغام ملا ہے۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کا 3را روز، مختلف ممالک کے فنکاروں کی شرکت، ثقافت کے رنگ ہر سو بکھرے، 5 شارٹ فلموں کی اسکریننگ، میوزک کلاسز میں غیر ملکی فنکاروں کی جاندار پرفارمنس۔